میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندانی حالات کی شخصیت کے اوپر بیان کر رہے ہیں۔ آج کا میرا موضوع جناب عبد المناف ہے کہ جن میں عبد الدار سب سے بڑا اور عبد المناف سب سے لائق تھے۔ انہوں نے مرتے وقت بڑے بیٹے کو تمام مناسب سپرد کیے، لیکن عبد المناف نے اپنی لیاقت کی وجہ سے سب میں شرکت حاصل کر لی۔ یہ قریش کے مسلم الثبوت سردار بن گئے۔ عبد مناف کا اصل نام مغیرہ اور کنیت ابو عبد الشمس تھی، اور ماں کا نام حبی بنت خلیل تھا۔ انہوں نے آئکہ بنت مروہ سلیمہ بن حلال سے شادی کی۔ انہیں حسن و جمال کی وجہ سے قمر ماہتاب کہا جاتا تھا۔ دریا بکری کا کہنا ہے کہ عبد مناف کو مغیرہ کہتے تھے۔ وہ تقوی اور صلہ رحم کی تلقین کیا کرتے تھے۔ باپ اور بیٹے دونوں ایک ہی عقیدے پر تھے۔ انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ یہ بھی اپنے باپ کا کی طرح مناقب بے حد اور فضائل بے شمار کے مالک اور نور محمدی کے حامل تھے۔ انہوں نے ملک شام کے مقام غزوہ میں انتقال کیا۔ عبد مناف کے جیتے جی تو کوئی جھگڑا کرتا تھا نہیں۔ ان کے بعد ان کی اولاد جن میں ہاشم، مطلب، عبد الشمس اور نوفل نمایاں حیثیت رکھتے تھے، میں یہ جذبہ ابھر پڑا کہ عبد الدار کی اولاد سے وہ مناسب لے لیے جائیں جن کے وہ اہل نہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے بنی عبد الدار سے مناسب کی واپسی یا تقسیم کا سوال کیا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جنگ کا میدان ہموار ہو گیا۔ بالآخر اس بات پر صلح ہو گئی کہ رفادہ سقائیہ کی قیادت نبی عبد مناف کے قبضے میں ہے، اور حجابت اور لوالہ برادری کا منصب بنی عبد الدار کے پاس رہے اور دارالندہ کی صدارت مشترکہ ہو۔ اس طریقے سے جناب عبد مناف کی تاریخ زندگی جو ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کی ہے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔